بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں ہر طرف تھرتلی مچی ہوئی ہے۔ یہ کیوں مچی ہوئی ہے، کیا معاملہ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب، جن کو آج ریاست کی جانب سے صرف کوری پائی گئی، ہلکی جی کوری، اس کو جتنا کہا جو کچھ لاہور میں ہوا ہے، اس کو میں جو ماضی میں ہوتا رہا اس سے اگر کمپیئر کروں تو بس انہوں کوری کیا جا سکتا ہے، وہی ہلکی جی 2 گھنٹے دے وچ پائن دی پی بول گئی اور انہوں نے کہا جی ریلی ختم۔ اچھا، جب وہ یہ خطاب کر رہے تھے کہ ریلی ختم، اپنے گھر جائیں اور کسی فساد کا حصہ نہ بنے، یعنی اپنے آپ نو ہی جنہوں نے بلایا سی وہ پائن دے منہ نکل گیا کہ کسی فساد دا، کسی فتنے کا حصہ نہ بنے، وہ کہہ بیٹھا۔ بہرحال میں آپ سے عرض کروں کہ آج جو واقعات ہوئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے۔ میں کسی صورت بھی سیاسی ایکٹیویٹیز کے اوپر لگنے والی پابندیاں، آزادی اظہار کے اوپر لگنے والی پابندیاں، اور کسی بھی صورت میں کیا کہتے ہیں آئین سے انحراف جو ہے نا، اس کی میں سپورٹ نہیں کر سکتا۔ حضور، میرا ایک پرابلم یہ ہے کہ میں چونکہ ساری زندگی ان چیزوں کے لیے سٹرگل کی ہے، تو پائن بندہ اپنے آپ تو انکار کردہ لگتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ان سے انکار کیا جائے۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سیاست نہیں کہا جا سکتا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فساد اور فتنہ فساد کے اس میں آتی ہیں، زمرے میں آ جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن مانگ رہے تھے اور الیکشن ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دے دیا، جیسے بھی دے دیا۔ اور اس کے اوپر کئی اعتراضات ہیں، وہ میں نے بھی اٹھائے ہیں اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے اٹھائے ہیں، لیکن بعد چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اعتراضات جو ہیں نا وہ اب سیڈے ہو گئے پائے۔ ہوں الیکشن آ گیا، 30 اپریل کو الیکشن ہے، اس کے لیے شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر آر سو مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ لپس، یعنی بہت سارے اگر مگر چونکہ چنانچہ ابھی ہونے ہیں شیڈول آنے کے باوجود، لیکن چونکہ شیڈول آ گیا تو آپ کو کسی صورت بھی نہیں چاہیے تھا کہ آپ ضد کریں، انا کریں۔ جب 144 دفعہ لگ گئی تو اس کے بعد آپ کا یہ کام نہیں تھا کہ آپ بضد رہتے کہ جناب ہم نے ریلی نکالنی ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ جب نوجوان کٹھے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ پولیس جو ہے ان کو کچھ نہ کہے، یار پولیس ہوتے ہوئے تو نوجوان ان کو کچھ نہ کہیں۔ جب ایک مخاصمت بھی ہو، جب لیڈر آپ کا روز کہہ رہا ہو کہ یہ جو ہے ملک دشمن ہے، یہ جناب ملک دشمنوں کے اعلی کار ہیں، یہ جناب جو ہم کرنے جا رہے ہیں جہاد ہے، اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں سیاست نہیں ہے، جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم حق پہ ہیں، اس طرح کی باتیں جب لیڈر کر رہا ہو، نوجوان ذہن ہوتے ہیں ان میں اتنا نالج نہیں ہوتا۔ 90% لوگ جو ہے نا وہ سر لا علم ہوتے ہیں بہت ساری باتوں سے۔ میں سچی بات ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کروں، مثلا مجھے بہت ساری چیزوں پر یعنی کا علم نہیں ہوتا۔ مطلب میں نے نہیں پتا کہ آج شیئر اتنے گئے کہ تھلے گئے، سچی بات۔ نہ میں ڈالر دا پتا ہے، نہ میں پاؤنڈ کی قیمت دا پتا ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ صرافہ بازار کا ریٹ کیا تھا۔ تو بہت ساری چیزوں کا انسان کو نہیں پتا ہوتا، تو لیڈر ان چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے۔ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے چیزوں کو ٹھیک رکھے۔ آج ایک لڑکا علی بلال اس کا نام ہے، ٹک ٹاک اس کے بہت چلا کرتے تھے، میں ظاہر ہے وہ عمران خان کا حمایتی تھا، اس کی سر آج موت ہو گئی، وہ جاں بحق ہو گیا۔ کیسے ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس والوں نے مارا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، میری نظر میں صرف 3 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک جو گاڑی ہے جس میں خواتین بیٹھی تھی، اس کی ویڈیو چل رہی ہے کہ اس کو پولیس والے مار رہے ہیں، پولیس پائے نے انجی کر دی۔ دیکھیے میں اس رویے کی حمایت نہیں کر رہا، لیکن میں اس بات سے واقف ہوں کہ پولیس انجی کر دی۔ پنجاب پولیس جڑی ہے نا پائن ایڈی کے وٹ کے ڈنڈا مار دی ہے کہ انسان جو ہے نا اس کی ہڈی الگ درد ہوتی ہے اور جسم کا جو گوشت ہے وہ الگ درد ہوتا ہے اور کئی دن ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری جو پولیس ہے، جو ادھر کی ہو یا انڈیا کی ہو، یہ چونکہ ابھی تک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پرانا ہے کہ حکومت کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتی ہے پولیس۔ ریاست جو ہے وہ سپاہی سے شروع ہوتی ہے، بلکہ چپڑاسی سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے نا اس بات کے ذہن کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جناب ہم حکمران ہیں اور یہ غلام ہیں، وہ برٹش انڈیا والا ذہن وہ مسلسل چلتا آ رہا ہے۔ تو اس لیے وہ ان کا جو ہے نا مارنے کا انداز وہ بڑا ظالمانہ ہوتا ہے، وہ حکمرانوں والا انداز ہوتا ہے۔ خیر، میں اس ڈبیٹ کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو کچھ ہوا ہے میں اس کا سول ذمہ دار عمران خان کو سمجھتا ہوں، اور یہ میں کسی نظریاتی یا ان کی کسی حرکت کے اس کے بغیر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ عمران خان صاحب آپ نے دیکھیں، اب میں اس کی آج کی ایک آپ کو 2 نمبری جو ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ صبح پائن نے پٹیشن کی تھی اور اس میں یہ لکھا کہ جناب مجھے 15 دن کی آپ جو ہے وہ پروٹیکشن دے دیں، یعنی پروٹیکٹیو بیل دے دیں۔ ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دی تھی اور اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جناب میں چل نہیں سکتا،
ٹھیک ہے، اور میرا پرابلم ہے، میری ٹانگ میں پلستر چڑھا ہوا ہے، میں چل نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ اس کے اوپر اعتراضات آئے، اور اعتراضات دور کر کے جب دوبارہ شام کو پٹیشن دائر کی گئی تو اس میں بھائی نے لکھا کہ حضور میں خود یہاں پر پیش ہو کے تو آپ کے سامنے آنا چاہتا ہوں، تو مہربانی کریں کہ جو راستے ہیں نا یہ کلیئر کرا دے، اور پولیس سے کہے کہ درمیان میں مجھے پھڑے نا۔ اور تسی اندازہ لاؤ کہ سویرے تو ٹر نہیں سکتا تے شام نو تو آپ جان ٹرے ہیں، اس دوران کیڑی ایسی تیرے کو گدڑ سنگھی آ گئی کہ جناب دی لتاں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ یعنی اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ انہیں خود یاد ہی نہیں رہتا کہ انہوں نے 10 منٹ پہلے کی کیا سی، سویرے کی کیا سی، شام نو کی کیا سی۔ تو یہ ان حرکتوں کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ کسی ماں دا پتر ماریا گیا یار۔ بڑی تکلیف ہے، خدا کی قسم سچی بات ہے، بڑا مینوں نے نا یعنی ایک جنہ کلیجن نو ہاتھ پینا، کلیجن نو ہاتھ پیا، بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کا جو ہے وہ اس کے گھر والے کون ہیں، میں اس بچے کو نہیں جانتا، 1983 میں پیدا ہوا ہے، میں اس کو نہیں جانتا، مگر کوئی کسی دی ماں دا پتر سی، کسی دا پیو ہو سکتا ہے، کسی کا مطلب خاوند ہو سکتا ہے، کسی کا بھائی ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ مارا گیا حضور۔ ایک گھر دا چراغ جڑا نا گل ہو گیا، ضد کی دی ایک بندے دی کہ میں قانون اگے سرنڈر نہیں کرنا، میں ہر صورت جڑا نا میں وزیر اعظم بننا ہے، یہ اس کی ضد ہے۔ اور اس کے نتیجے میں آج یہ واقعہ ہوا ہے۔ خیر وہ پی ٹی آئی کے چودھری غلام حسین صاحب ہیں، میں ان کو پی ٹی آئی کا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ وہ بھائی پوری پارٹی جو ہے نا صحافت صحبت ہے، بھائی نے پہلے بھی کدی نہیں سی کی تھی، چھڈ کے ہوں بالکل ہی پرلے پاسے ہو گئے ہیں۔ پہلے جو تھے وہ بڑے گھر دے ملازم رہے ساری زندگی، اور اب اس طرف چلے گئے ہیں۔ تو میں بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بڑے گھر نے اون نہیں کیتا دوبارہ، انہوں جڑے بیگیج سٹتے نا انہوں نے دوبارہ لیتا نہیں انہوں نے، اور کہتے ہیں نئے بڑھا لا گے، تو وہ ادھر ہی رہ گئے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ 3 ان کی نزدیک شہادتیں ہوئی ہیں۔ جو بھی معصوم لوگ مارے جاتے ہیں میری نظر میں تو وہ شہید ہی ہیں، لیکن ایسی فوٹیجز بھی ہیں جس میں مظاہرین جو ہیں وہ پولیس کی گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسا رہے ہیں، اور 1.5-2 منٹ برساتے رہے۔ وہ گاڑیاں پیچھے جا رہی ہیں، نوجوان آگے بڑھ بڑھ کے اس پہ حملے کر رہے ہیں۔ تو لیکن پولیس ہوتی سر، ان کو ٹریننگ ہے چیزوں کو کرنے کی، یہ نوجوان جو ہوتے ٹرینڈ نہیں ہوتے، لہٰذا پولیس نے کٹنا ہی ہوتا ہے۔ وہ نتیجہ یہی نکلا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہے نا انہوں نے یہ جو کیا ہے اس کے نتیجے میں اب اس وقت کم از کم 1 لاش تو ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جناب نے کہہ دیے کہ ہن نہیں جناب گھروں گھر ہی جاؤ، تے لوکی گھروں گھر ہی چلے گئے تے بھائی نے پہلے کہہ دے یار آپ تو کہہ رہے تھے آپ سے چلا نہیں جاتا، آپ نے تو لکھ کے دیا تھا جناب کہ آپ کو بواسیر ہے بیٹھ نہیں سکتے، تو اب آپ کو اچانک کیسے یاد آ گیا تھا کہ آپ اتنی لمبی ریلی نکالیں گے اور جناب سارا کچھ کر لیں گے؟ اس نے تہاڈیاں لتاں بھی ٹھیک ہو گئی سن، بواسیر ہی مک گئی سی، تو بہانے بازی بند کری یار، تیری مہربانی، لوگوں دے بال پہ مرتے ہیں۔ بہرحال اس بات کو چھوڑتے ہیں، اب میں دوسری طرف آنے لگا، اور میں نے جو آپ سے کہا کہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے، ایک تو یہ واقعہ ہے اس نے مجھے بڑی تکلیف دی تھی، دوسرا جو اب ظاہر ہے خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے حضور کہ جنرل فیض حمید صاحب نے جو اعتراف جرم کر لیا نا، وہ اس تو بعد چیزیں ہوئی ہیں گڑبڑ اصل چل، لیکن اس سے پہلے یہ مریم نواز شریف نے پائن زور کا جھٹکا بڑے دھیرے سے مارا ہے۔ اور یعنی ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے کہا جی جنرل فیض کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ اچھا جنرل فیض نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ جناب میں کلا تھوڑی سا، دیکھو اسی کلے تھوڑی ہیں خراب، پائے نے سارا جگ گیا خراب، تے حساب لینا پھر سارے نہ لو۔ اس تو بعد چیزیں خراب ہونی شروع ہیں۔ اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ میں اس بات کا پہلے آپ کو ہلکا سا اشارہ دے چکا ہوں، میں تھوڑا سا مزید کھل کے بتا دیتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض کی جو بولے ہیں نا وہ ایم ہی نہیں بولے، وہ صرف مریم نواز کے کہنے پہ نہیں بولے، اور مریم نواز بھی صرف ایم ہی نہیں بول پئی، یعنی یہ کوئی ایسے نہیں ہوا کہ وہ منہ گل آئی تو انہیں کہتی، اور نہ ہی ایسے ہوا کہ انہوں نے صحافی نے سوال کیا۔ وہ جو صحافی بیٹھے ہوئے تھے جن کو وہ انٹرویو دے رہی تھی بڑے اچھے لکھا رہی ہیں، بڑا اچھا کالم لکھتے ہیں، لیکن جرنلسٹ ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، کالم نگار ہونا ایک ڈفرینٹ بات ہوتی ہے۔ بہرحال وہ ایک بہت بڑے شاعر کے، آج کے دور کے بہت اعلیٰ ترین شاعر جو ہیں ان کے وہ صاحبزادے ہیں، خود بھی بہت اچھے آدمی، بہت نفیس انسان ہے۔ اچھا ان کو انٹرویو دیتے ہوئے مریم نے کہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ پلان کر کے انٹرویو دیا انہوں نے۔ تو جب پلان کر کے آپ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب چیزیں کتے بہت سریاں نا یعنی پک چکی تاں دھواں نکل رہا دیج کی دیچوں، یا آگے جی کتے لگی پئی ہے تو بھائی دھواں آیا۔ اچھا اب وہ بات ہوئی، اس کے بعد جناب ہوا یہ کہ جنرل فیض تک وہ اگ کا دھواں پہلے پہنچے گا سی، انہیں سمجھ آ رہی تھی کہ چیزیں ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ اب وہ جو اندر دی گل ہے وہ یہ ہے حضور کہ جنرل فیض کی حد تک
تو یہ کہیں نہ کہیں ایشورنس موجود ہے یا اقرار موجود ہے یا اس بات کا احترام موجود ہے جو مریم مطالبہ کر رہی کہ جنرل فیض جڑا نا اینو بھاجی مطلب بلی چڑھاتی جائے، ٹھیک ہے، اس کا کورٹ مارشل کیا جائے، لیکن مطالبہ جو ہے نا وہ جنرل باجوے تک جاتا ہے۔ اب آپ فیض کو پکڑیں گے تو وہ کہے گا کہ بھاجی میں کلا نہیں گیا سی، میں تو میجر جنرل تھا، اتنے بیٹھا بھی چیف آف آرمی اسٹاف، اس کی مرضی تو بغیر میں ہل نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا معاملہ وہاں پر جائے گا، اور وہاں سے جب جائے گا تو وہاں پر چیزیں بہت زیادہ پریشر میں آ جائیں گی، اور جنرل جو باجوہ صاحب ہیں ان کے گرد گھیرا نہیں تنگ کیا جا سکتا، اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا اس پر جو ہے تھرتلی ہے، اور جنرل فیض کے اس اعتراف کے بعد کہ بھاجی میں کلا تھوڑی تھا، بہت سارے اور سوالوں نے بھی جنم لیا ہے، میں نے پچھلے ولاگ میں وہ سوال اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب چیزیں جو ہیں جنرل باجوہ کے پاس وہ گرد چلے گھیرا پان کی کوشش کر دے تو گڑبڑ ہو جاتی۔ اچھا اب اگر فرض کرتے ہیں جنرل باجوہ نے بھی تو اعتراف کیتے رہنا بھائی، جوید چودھری دے کالم پڑھ لو، منصور علی خان صاحب بڑے ایک سیزن جرنلسٹ ہیں، ان کو فون کر کے انہوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہوئی ہیں، تو وہ دونوں بھی پھر آئیں گے درمیان میں، وہ بھی دسن گے بھاجی ایس تاریخ نو اینے بجے اسی اتنے گئے، اے بیٹھے گل ہوئی، سارا کچھ ہو سکتا ہے ٹیپ بھی کیا ہو، ٹھیک ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ پھر ان کے پاس بھی جائیں گی اور بہت زیادہ کھلے گی، تو گل کھلے گی تو پوائنٹ بہت دور تک جائے گی، چیزیں پھڑیاں نہیں جانیاں پھر، اور اس لیے فیض تک میرا خیال ہے محدود رہنے کی ایک ہلکی سی کیا کہتے ہیں اس بات میں سر لایا گیا ہوا ہے، یہ جو بتایا جا رہا ہے، لیکن اتنے گل رکنی کوئی نہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ بات جو کی تو پلان کیا تھا؟ اتنا بڑا کھلارا تھوڑے خیال سے پڑے گا؟ مجھے لگتا نہیں پڑے گا، لیکن یہ کھلارا پڑے گا، اگر یہ فیض علی کہانی کھلے گی تو کھلارا پائن پڑے گا۔ تو کیا یہ بات اگر مجھے سمجھ آ رہی ہے تو کیا نواز شریف کو یا مریم کو یا ان کا جو تھنک ٹینک ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ مطلب شہر دے کی دہی پلے دی ریڑھی لاندے نے، ان کو نہیں اس بات کا پتا، ان کو پتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دہانا کچھ تے حاصل کچھ کرنا ہے، اور حاصل کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مریم نواز شریف کی زبان میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ الیکشن تو اسی نہیں نس دے، لیکن الیکشن ادو ہوئے گا، تب ہوگا الیکشن جب چیزیں بالکل لیول پلینگ فیلڈ میں آئیں گی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا میاں نواز شریف جو ہے اس کو بھی اہل کرے یا عمران خان بھی نااہل کرو، اندر کرو عمران خان تنو جس طرح میاں صاحب کو تنیا سی، پھر کراؤ الیکشن 2018 کی پوزیشن پہ لے کے جائے ساری چیزیں واپس، بلکہ 17 کی پوزیشن میں، یہ ایکچولی مطالبہ۔ تو اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا آسان ہے حضور؟ یہ بات ذرا سوچے، جنرل فیض نو پھڑنا آسان ہے یا عمران نو پھڑنا آسان ہے؟ عمران کو پکڑنا آسان ہے، اور عمران نے تے کسی نو بڑا سجن رہن ہی نہ دیتا، اس نے تو ڈھونڈ کر جو لوگ اس کے حمایتی تھے یا جو یہ کہتے تھے کہ یار تھوڑا جا بریک تے پیر رکھ، او پائن نے انہوں نے سریعام جس طرح کے نام دیے، جس طرح کی باتیں کی ہیں، کون ان کے اوپر اعتبار کرے گا؟ لہٰذا عمران اب جو ہے وہ بہت آسان ٹارگٹ بن چکے ہیں، اور ان کا جو ہے نا معاملہ وہ قانونی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، مطلب ویسے تو عمران جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے جان تو مارا نہ خطرہ، یہ وہ سارا جھوٹ چتالی لی گل ہے، لیکن چلیں ادروائز جو قانونی اعتبار سے پتہ نہیں کتنے بڑے مقدمے نے، عمران تو 76-77 کہندا ہے، میرا خیال ہے کہ چلو 2 درجن ہون گے بڑی حد، لیکن چلیں بال عمران کی بات بھی مان لیں تو قانونی اعتبار میں بہت ولنریبل ہے عمران خان صاحب، لہٰذا ادھر پائن کام جڑا ٹرپے گا اور بہت زیادہ چیزیں ان کے لیے خراب ہو جائیں گی۔ اب اس ساری تھرتلی میں ایک اور تھرتلی پئی پائن، اور وہ تھرتلی کیا ہے؟ وہ تھرتلی یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دے دیا ہے شیڈول، 12 مارچ سے 14 مارچ تک کاغذات نامزدگی جمع ہونے، 3 دن 12 13 14۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تے اے دی امید ہی نہیں کر رہے سن کہ شیڈول آئے گا، اچانک سے شیڈول آ گیا آج، اور اس کے بعد جناب کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں، 297 جنرل سیٹس ہیں، جنرل سیٹس پنجاب میں 297 ہیں، اس کا مطلب 297 حلقوں کی ورکنگ ہو، وہاں پہ آپ کے امیدوار ہوں تو پھر آپ نے جمع کرانا ہے۔ ان دونوں کا تو خیال میں الیکشن ابھی اکتوبر میں تھا، عمران کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ اس نے تیاری کی ہو، ویسے تو تیاری ہوتی بھی کوئی نہیں سی، وہ بھی بیٹھا ہی سی آرام نہ، لیکن چلے ہو سکتا ہے ان کے پاس ہو، انہوں نے کوئی تیاری نہیں سی۔ اب اتنے تھرتلی پی گئی، وہ یہ کی ہو گیا
یہاں پر ایک شک پیدا ہو رہا ہے، اور شک یہ پیدا ہو رہا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ میں کہ ساڑھے نال ڈبل گیم تو نہیں ہو رہی کہتے۔ پہلے یہ اعتراض آ رہا ہے نون لیگ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے، کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ مورے جو ہیں وہ عمران خان کی ہیلپ کر رہے ہیں، عدلیہ کے حوالے سے، ہم خیال بینچوں کے حوالے سے، اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور جن کو ہم خیال بینچ کہا جاتا ہے، اور ٹرک علی گل جو ہے فواد چودھری علی، جن کے آڈیوز بھی آئی ہیں، ان صاحب کی لاہور ہائی کورٹ میں تقرری سے لے کر سپریم کورٹ میں ایلیویشن یا تقرری تک جنرل فیض کا پیچھے مکمل ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں نا، انہوں نے ہر پاسے ڈبل گیم دا جڑا تاثر اس کو بڑا پکا کر دیا۔ لہٰذا اس وقت مسٹرسٹ کا ایک ایسا لیول ہے جو پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسٹرسٹ کا جو لیول ہے نا، یہ بٹوین گورنمنٹ بھی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی کے درمیان اپنی تھان پہ ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر مسٹرسٹ کرتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی اور حکومت کے درمیان ہے، اور عمران دا سارے دے مسٹرسٹ ہے ہی ہے وے۔ تو یہ ایک ایسی فضا ہے جس میں ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے وہ فل ٹائم پریشان، اور جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے آرمی چیف ہیں، وہ جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی سے مل کے وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں وہ نہیں یار کچھ نہیں ہوتا، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا، ملک فکر نہ کریں، ہم اس ملک کو نہ صرف سنبھالیں گے بلکہ یہ ہم معاشی ترقی کی راہ پہ واپس جائیں گے۔ اچھا، اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، معاشی ترقی کی راہ میں جب ہم واپس جانے کی بات کرتے ہیں تو عمران خان سمیت کوئی بندہ یہ کلیم نہیں کرتا کہ عمران خان کے دور میں جو ہو رہا تھا وہاں تک جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو نواز شریف کا دور تھا نا وہاں تک واپس جائیں گے، یعنی ٹارگٹ وہ ہے، ایون عمران خان دا پڑا بھی۔ تو معاملہ یہ ہے حضور کہ اس وقت ہر پاسے ایک تھرتھلی دا عالم ہے، اور صرف ایک شخص ہے جس کا نام ہے اپنا آرمی چیف، جو کہہ رہا ہے کہ یار چیزاں ٹھیک ہو جانگیاں، گھبراؤ نہ، وضاحتیں دے رہے ہیں جو کچھ ظاہر ہے۔ یہ جو عمران خان نے گلگل پائی ہے اس کی مین وجہ جو ہے نا پاکستان میں معاشی بدحالی کی، لوگوں نے روٹی لبدی پئی، ویسے روٹی لب سارے لبدی پئی، لیکن جو حالات ہیں بدحالی کے، وہ سر اس کی مین وجہ عمران خان ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو عام آدمی ہے وہ اس کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ آپ جتنے سروے اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہیں گے جی حکومت نے بھائی بجلی کے ریٹ بدھاتے، آج دیکھو جی پٹرول کے ریٹ بدھاتے۔ اب انہیں یہ بات کوئی سمجھانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ سمجھانے کی کوشش کرو کہ یار پٹرول پاکستان میں نہیں ہوتا، ہم باہر سے خریدتے ہیں۔ وہ کہتے سان نہیں پتا، پہلے سستا کیویں سی، پہلے نہیں سی باہر ہوتا۔ تو ایک عجیب جو ہے نا سر پیڑ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھوک کا جواب صرف روٹی ہوتا ہے، اور اگر آپ وہاں پر لاجک گھسیڑنے کی کوشش کریں گے تو اگلا بھاجی اٹ چک کے مار دا جے۔ اس وقت یہ حالات ہیں، اور اس میں بزنس کمیونٹی کا اعتماد جو ہے نا اس کو بحال کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر پاکستان میں حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ اشارے کچھ اس طرح کے ہیں، ہاں فتنہ فساد جڑا سیاسی ہے نا ان بھاجی قابو کرو، اور جتنا میں نے آپ کے سامنے یہ ساری صورتحال رکھی ہے اس میں مجھے لگتا ہی ہے ہور کسی دے مطلب گچی نو ہاتھ پوے نہ پوے، اے بھائی جڑا زمان پار گلا جے نا اے پھڑیا جانا جی، یہ گچی چپی جانی جی۔ مینوں یہ لگ رہا ہے، پتہ نہیں اب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن میرا جو خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں۔